الفت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قصیدہ برد شریف کے چند اشعار محبت سے پڑھیں۔ مولایا صلی وسلم آبادنا مولایا صل آبادنا من تذاکر جیران بیسی سلام ما زجت آدم عن جرم مقلد بدامی مولایا آبادنا علی فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ الناس مولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ ہمارے محترم و مکرم جناب برادرم مشرف محمود خادمی صاحب، پیرزادہ عطاء الرحمن صاحب، صاحبزادہ حامد محمود فیضی صاحب، مولانا محمد عثمان فیضی صاحب، دیگر علماء کرام، قراء و حفاظ کرام، میرے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، آج کا یہ اجتماع بعنوان بڑی 11ویں شریف جامع مسجد مکرانی میں انعقاد پذیر ہے۔ ہر سال محفل 11ویں شریف جامع مسجد مکرانی میں ہوا کرتی ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم، غوث الثقلین، غوث الاکرم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، سیدنا عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی رضی اللہ عنہ کی یاد میں منعقد ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم بر صغیر پاک و ہند میں جن بزرگان کا تذکرہ محفلوں میں، جلسوں میں اور بڑے بڑے مجموعوں میں ہوتا ہے، ان میں سب سے زیادہ کیا جانے والا تذکرہ آپ کی ذات والا کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں، ہندوستان میں سیدنا غوث اعظم کی تعظیم و تقریب تمام مکاتب فکر میں، تمام سلاسل طریقت میں ہمیشہ سے رہی ہے۔ انہیں عزت سے، عظمت سے یاد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ شاہ اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں کئی مقام پر سیدنا غوث اعظم کو غوث الثقلین لکھتا ہے اور کہتا ہے غوث الثقلین کی روح میری ذات کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی روح میری طرف متوجہ ہوئی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کتابوں میں اور لکھا ہوتا ہے، منبروں پر بولی اور بولی جاتی ہے۔
جو امت میں فساد کا سب سے بڑا باعث ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ منبع فیوزات مجمع الکمالات، علماء میں کم لوگ ہیں جن میں ایک سے زیادہ خوبیاں جمع ہوں۔ وہ مدرس بھی ہو، مقرر بھی ہو، مصنف بھی ہو، اور وہ ایک بڑا بزرگ بھی ہو۔ یہ باتیں جمع ہونا بہت مشکل ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان یہ تھی کہ وہ ایک عالی شان مدرس بھی تھے، بلند پایا خطیب بھی تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی بھی تھے، بہت عالی شان مصنف بھی تھے، اور ان کی ولایت میں تو کوئی شک ہی نہیں جو فرما جائیں قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اتنے سارے کمالات ایک ذات میں جمع کیے۔ خود غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے واز کہنا نہیں آتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا بیٹے عبد القادر تم اہل عراق سے خطاب کیوں نہیں کرتے، ان کو واز کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اجمی ہوں، میری مادری زبان اجمی ہے، فارسی ہے، اور یہ لوگ عربی ہیں اور فصیح عربی ہیں، میں ان میں کیسے کلام کروں؟ تو آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے عبد القادر منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ مولا کائنات مولا علی تشریف لائے، فرمایا بیٹے عبد القادر تم اہل بغداد میں باز کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا حضور میں اجمی عربی، میں ان کے سامنے کیسے خطاب کروں؟ فرمایا منہ کھولو، منہ کھولا لاب دہن ڈالا، فرمانے لگے بیٹے لوگوں کو باز کیا کرو۔ اس کے بعد زبان میں اللہ نے ایسا خدا کھولا، زبان مبارک ایسی چلی، سینہ خطاب کے لیے ایسا کشادہ ہوا کہ اہل عراق نے آپ جیسا خطیب نہیں دیکھا۔ خطابت کا عالم یہ تھا کہ آپ کا خطاب قرآن کریم کی آیات اس کی بنیاد ہوتی تھی کہ قاری قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتا اور اس کے بعد آپ ان آیات کی تفسیر فرماتے۔ بارہا ایسا دیکھنے میں آیا کہ آپ نے ایک تفسیر بیان کی، 2 کی، 3 کی، 4 کی، 5 کی، 10 کی، 15 کی۔ سننے والے سامعین ہر طبقہ زندگی کے لوگ ہوتے، ان میں محدث بھی ہوتے، مفسر بھی ہوتے، قرآن کریم پر گہری نظر رکھنے والے اہل علم بھی ہوتے۔ تو مشاہدے میں یہ بات آئی کہ آپ نے ایک آیت کی تفسیر ایک انداز میں کی تو عالم نے کہا میں اس تفسیر کو جانتا ہوں، 2 3 4 اور کی، 5 اور کی، اور اس کے بعد جتنی تفاسیر کی وہ سب سچ کے اوپر سے گزر گئی، اور ان کا جو وسعت مطالعہ ہے وہ دم توڑ گیا۔ ابن جوزی کا بیٹا جو بڑا محدث و عالم تھا، سیدنا غوث اعظم کا آواز سننے کے لیے آیا، 10 تفسیروں تک وہ چلا، اس نے ہر تفسیر کے بارے میں کہا میں اسے جانتا ہوں۔ جب 11ویں تفسیر کی تو اس نے کہا میں نے نہیں پڑھا، یہاں تک کہ آپ نے 15 تفسیریں کی، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تک ہم قال میں تھے، اب ہم حال کی طرف آتے ہیں۔
بس یہ جملہ بولا، اتنا ہی کچھ فرمانا تھا۔ ابن جوزی کے بیٹے نے وجد میں آ کے گریبان پھاڑ دیا اور مجمع سے باہر نکل گیا۔ یہ سیدنا غوث اعظم کے بعد میں یہ اثر تھا، یہ سوز و ساز تھا۔ آپ نے تقریباً 12 سے 15 سال تک پڑھا اور 30 سے 35 سال تک بحیثیت مدرس پڑھایا۔ آج اگر کسی جاہل صوفی کے سامنے کوئی عالم بات کرے، اس کا حوالہ دیا جائے تو کہا جاتا ہے بابا وہ ملا ہے، ملا، ہم ملائیت نہیں جانتے۔ غوث پاک کو کیا کہو گے جنہوں نے 15 سال پڑھا، 35 سال تک پڑھایا؟ اگر غوث پاک رضی اللہ عنہ کہ اس ساری کوشش کا نام ملا گیری تھا تو اس ملا گیری پر ہمیں فخر ہے۔ 35 سال تک پڑھانا معنی رکھتا ہے۔ تقریباً 15 سال تک آپ نے بغداد میں پڑھا، 35 سال تک پڑھایا، فتوے دیے، باقاعدہ افتاء کی مسلک پر تشریف فرما ہوئے اور اپنے وقت کے مشکل ترین فتاوا کو و مسائل کو اپنے فتاوا کے ذریعے حل فرمائے۔ تو غوث اعظم خطیب بھی تھے، مدرس بھی تھے، مفتی بھی تھے، مصنف بھی تھے، اور ان سب چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ مجاہدات کی طرف آئے۔ پہلے بھی مجاہدے کیے، بعد بھی مجاہدے کیے۔ اللہ کا اتنا فضل و کرم تھا کہ جس میدان میں قدم رکھا بہت گہرا قدم رکھا، اور جس میدان میں قدم رکھا اسے فتح فرمایا۔ آپ فرماتے درست العلم حتی صرت قطبہ، میں مدرس پہلے بنا، قطب ربانی بعد میں بنا۔ درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے درس دیا یہاں تک کہ میں قطب ربانی بنا۔ یہ سیدنا غوث اعظم کی شان ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، ہر میدان میں قدم رکھا، اس کا حق ادا کرتے، خوف خدا، فضل خدا۔ آپ نے سنا علماء سے مجاہدہ فرما رہے اور تھک گئے، نماز پڑھنا باقی تھی، آدمی تھک جاتے ہیں تو سستی آتی ہے، شیطان کو وار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ شیطان نے کیا وار، ادھر کا یہ اب صحیح وقت ہے وار کرنے۔ اچانک ہر طرف روشنی پھیلی، آواز آئی، عبد القادر! ہمارے سبحان اللہ سوچ سمجھ کر نہیں کہی جاتی۔ اب میں کہوں گا سوچ سمجھ کے آپ نے کچھ کہنا ہے کہ چپ رہنا ہے؟ چپ رہنا اچھا ہے۔ آواز آئی، عبد القادر ہم نے تیری مشقتوں، ریاضتوں، مجاہدوں کو قبول کیا، آج کے بعد مجھ پر نماز فرض نہیں رہی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میرا سمجھانا کام آیا، ایک میں گڑبڑ تو ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا لعین تو ابلیس معلوم ہوتا ہے، بدنگان خدا پر نبی پاک کے بعد کیا نماز معاف ہونا اس کا امکان ہے؟ وہ ہستی جس کے لیے کائنات پیدا ہوئی، جب اللہ نے نماز فرض ان سے معاف نہیں کی تو پھر عبد القادر کیا چیز ہے کہ نماز معاف ہو جائے اس کے لیے؟ تو ابلیس ہے، لعین ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ شیطان نے پھر بات کی، مبارک وقت القادر، تجھے تیرے علم نے بچایا۔ آپ نے فرمایا خبیث،
ان لفظوں سے تو نے کتنوں کو بے ایمان کیا، کتنوں کو تو نے لفظی دین پھسلایا، تو یہ بتائیے ان کو میرے علم نے کیوں نہیں بچایا؟ ارے مجھے میرے علم میں نہیں، میرے رب کے فضل سے بچایا۔ تو وہ روشنی جو تھی اندھیرے میں بدل گئی، یہ سب جو تھا وہ دجل تھا۔ شیطان نے کہا عبد القادر میں نے بڑے بڑے صوفیوں کو اس پر دھوکہ دیے، تم دھوکے میں نہیں آئے، واقعی تم پر اللہ کا فضل ہے، یہ فضل رب تھا ان پر۔ اللہ نے ہمیشہ اپنے فضل سے ان کی تعریف فرمائی، اس لیے کہا جاتا ہے فقی واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فقیر شیطان پر 1000 عابدوں سے جو جاہل ہیں بھاری ہے۔ علامہ علی قاری نے لکھا، پچھلے دنوں میں اپنا ہی لکھا ہوا پڑھ رہا تھا، ایک لفظ بڑھا دیں تو یہ بات بالکل علم نشرہ ہو جاتا ہے۔ فقیر واحد اشد علی الشیطان من الف عابد کے معنی یہ ہیں ایک فقیر کا وجود، ایک فقیر کا وجود۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جسے اللہ نے دین کی سمجھ دی ہو۔ ایک عالم ربانی کا وجود شیطان پر 1000 عابدوں کے مقابلے میں بھاری ہے۔ 1000 جاہل عابد ہو جائیں شیطان کو ٹس سے بس نہیں ہوتا، لیکن ایک فقیر شیطان پر بہت بھاری ہے، اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کے دین کا مسئلہ۔ درشی پر اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ بعد واضح کرنا، آپ نے بزرگوں سے سنا، کتابوں میں آیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، بہت سے بزرگوں نے لکھا، حضور سیدنا غوث اعظم بسا اوقات بغداد میں خطاب کرتے تھے اور اہل اللہ اپنی جگہوں پر میلوں بیٹھ کر غوث پاک کا خطاب سنتے، خطاب سنتے۔ ہمارے ہاں ایک نیا دجال پیدا ہوا ہے، مرزا کے نام سے مشہور ہے۔ ایک اس مرزا نے اللہ کے بندوں کو گمراہ کیا اور ایک یہ مرزا آیا گمراہ کرنے کے لیے۔ تو وہ مرزا انجینئر محمد علی کہتا ہے، مذاق اڑاتا ہے حضور غوث اعظم کی اس کرامت کا۔ وہ کہتا ہے لو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسا کوئی معجزہ نہیں ہوا، اور غوث پاک کا اتنا بڑا معجزہ کہ وہ بغداد میں بات کرے اور عراق کے لوگ ان کا بات سنیں۔ عراق کے لوگ نہیں، عراق میں بیٹھے ہوئے اہل اللہ اولیاء کرام کو اللہ رب العزت نے جو روحانی طاقت دے دی، غوث اعظم کے بعد میں اتنا سامان علم اور روحانیت موجود ہوتا تھا کہ دور بیٹھے ہوئے جو اولیاء اللہ تھے وہ ایک حلقے میں بیٹھ کر سیدنا غوث اعظم کے فیض سے استفادہ کرتے۔ جاہل کو معلوم نہیں، ہمارے ہاں اسلام میں یہ جو قلب کی صفائی ہے اور دور کی باتیں سننا اور میلوں دور بیٹھے ہوئے استفادہ کرنا، یہ کوئی اسلام مسلمانوں کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے۔ یہ قلب کی صفائی، اس کی نورانیت اور اس میں طاقت روحانی، یہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں۔ جو بھی قوم اپنے اندر مجاہدہ پیدا کرے وہ اپنے روح و قلب میں ایسی طاقت پیدا کر سکتے ہیں کہ دور بیٹھے ہوئے بات سن سکتے ہیں، یہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں۔ آپ نے کتابوں میں ایسے بہت سے پادریوں کو دیکھا، بہت سے پنڈتوں کو دیکھا کہ وہ بظاہر کرامتیں دکھاتے ہیں، وہ کس وجہ سے مجاہدوں کی طرح پر۔ ہمارے ہاں کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جو فلسفی ہیں ہمارے ہاں فلاسفہ، ان کے 2 طبقے گزرے ہیں۔ ایک طبقہ ہے مشائین کا اور ایک طبقہ ہے اشراقیین کا۔
تو ہمارے یہاں جو مشائی لوگ ہیں، مشائی کسے کہتے ہیں؟ جو چل کے پڑھنے والے، مش چلنا. تو ہمارے یہاں طلباء دین اور دنیا کی طلباء کون ہیں؟ مشائی ہیں. انہیں اپنے گھروں سے چلنا پڑتا ہے. کہاں پر؟ اپنے مدارس میں چل کر پڑھتے ہیں. اور ایک ہے اشراقی، جو اشراق نور سے پڑھتے تھے. قلب میں ایسی صفائی ہوتی تھی، ایسے مجاہدے ہوتے تھے کہ استاد بیٹھا ہے سکھر میں اور طالب علم بیٹھا ہے کراچی میں، اور استاد پڑھا رہا ہے، شاگرد پڑھ رہا ہے. اس کو اشراقی کہتے ہیں. یا دور نہیں رہا، صدیوں پہلے یہ ایک طریقہ تھا. جیسے میں آج کل کہتا ہوں کہ یہ جو آن لائن پڑھائی ہے، یہ جو آن لائن پڑھائی ہے، یہ اس کا چکمہ ہے. کیا کہتے ہیں اس کو دوسرے لفظوں میں؟ اس کا نیا روپ ہے آن لائن. تو استاد یہاں بیٹھا ہے اور وہ سائنسی ایجادات آلات کے ذریعے یہاں بیٹھا ہوا انگلینڈ میں پڑھا رہا ہے. امریکہ میں طلباء ہیں، پاکستان کے مختلف حصوں میں. آج جن آلات کے ذریعے ہم یہ تعلیم دے رہے ہیں، صدیوں پہلے مشرکین فلاسفہ وہ اشراق نور سے سینکڑوں ہزاروں میل پر دور بیٹھے ہوئے استاد سے پڑھا کرتے تھے. تو بتائیے جب یہ غیر مسلم بھی ایسا کر سکتے ہیں تو پھر وہ ہستیاں جنہیں اللہ رب العزت جن کے سینوں کو اپنے فیض کے لیے منتخب کرتے ہیں، بتائیے ان کے سینوں کی، ان کی زبانوں کی کیا شان ہوگی. قرآن کریم میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خطاب فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم، پیارے ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان فرمائیے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر اعلان کیا، دنیا بھر کے لوگوں نے، مسلمانوں نے اس کا اعلان سنا. قیامت تک آنے والے وہ بچے کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے اور وہ بچے جو ماؤں کے ریخوں میں تھے، حضرت ابراہیم کی آواز کو سنی. تو ہزاروں سال پہلے بے وقوف اس کی مثالیں موجود ہیں. ولی کی کرامت اس کا فعل نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. یہ کمال اللہ رب العزت کا ہے. کمال ولی کا یوں ہے کہ اللہ نے یہ کرامت اس کے ہاتھ پر ظاہر کی، اس کا انتخاب کے لیے اس ہستی کو منتخب کیا. فعل تو اللہ کا ہے. کیا آپ نے، ہم نے سنا پڑا نہیں؟ یہ حدیث میں آیا اور معتبر اسلام کی کتابوں میں آیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں ہے، آپ کا دور خلافت ہے، اور آپ نے حضرت ساریہ بن عابد میں جو ایران میں ہے آپ نے بھیجا. مدینہ طیبہ سے تقریباً 2500 کلومیٹر دور. لشکر اسلام کا کمانڈر بنا کر بھیجا اور وہ کفار سے لڑائی کر رہے ہیں. اور یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ پہاڑ کے قریب ہو رہی ہے، اور حضرت ساریہ نے جو ہے وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، پہاڑ کی اوٹ میں ہٹتے جا رہے ہیں. اور دشمن نے چال یہ چلنے کی کوشش کی کہ ایک رستہ پہاڑ کے پیچھے سے روانہ کیا تاکہ پیچھے سے جا کر لشکر اسلام کو دبوچے، اور جو لشکر اسلام کے آگے لوگ ہیں وہ پیچھے مڑ جائیں، اور یوں دونوں لشکر اپنے درمیان میں لے کر ان کو شکست سے دوچار کریں. حضرت فاروق اعظم کہاں ہیں؟ جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی میں ہیں، حضور کے منبر پر ہیں، اور آپ کی نگاہ اس جنگ پر ہوئی جس کے سپہ سالار حضرت ساریہ تھے. امیر المومنین مسجد نبوی کی 4 دیواری میں حضور کے منبر اطہر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. اچانک نگاہوں سے پردے ہٹے اور نہابند کا میدان جنگ حضرت فاروق اعظم کی نگاہوں میں ہے، اور مدینے سے بیٹھ کر جنگی ہدایات جاری فرماتے ہیں یا ساریہ والجبل، یا ساریہ والجبل، یا ساریہ والجبل. ساریہ پہاڑ کا خیال رکھ، دشمن جان چلنے والا ہے. یہ آواز حضرت ساریہ کے کانوں تک پہنچا.
آپ نے سنا، پھر آپ نے توجہ کی، اپنے لوگوں کو بھیجا، سمجھ گئے، اور اس کے بعد پھر دشمن پر جو حملہ کیا تو اللہ رب العزت نے وہ جو شکست ہونی تھی اسے فتح سے بدلا، اور یوں وہ فتح مندی کے پھریرے لہراتے ہوئے مدینہ طیبہ میں حضرت فاروق اعظم نے جب یہ جملے بولے نا کہ نوجوان ہمارے نوجوان بہت جلد باز ہوتے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم نے جب کہا نا یا ساریۃ الجبل، تو نوجوانوں نے کہا بڑے میاں کا دماغ چل گیا، کہاں ساریہ، کہاں پہاڑ، وہ گیا ہے بیچارہ لڑنے کے لیے، یہ ساریہ کو یاد کر رہے ہیں، ساریہ کہاں؟ تو حضرت علی اور مرتضیٰ جیسے لوگوں نے کہا صبر کرو، صبر کرو، وقت کا انتظار کرو، معلوم ہو جائے گا کہ امیر المومنین کا دماغ چل گیا کہ تمہارا دماغ چل گیا۔ ایک مہینے کے بعد اس کے اسلام آیا۔ حضرت فاروق سے پوچھا گیا حال سنائیے، اور ان کا اللہ نے اسلام کو فتح سے نوازا ہے، ہم تو شکست سے دوچار ہونے والے تھے، دشمن چال چلنے والا تھا۔ امیر المومنین کی آواز اچانک میرے کانوں میں آئی اور مجھے سنبھلنے کے لیے کہا، تو اللہ کے فضل سے سنبھالا ملا۔ امیر المومنین کو ہدایات نہ دیتے تو شاید آج ہم شکست سے دوچار ہو جاتے۔ فاروق اعظم مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں اور کمانڈر کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو 250 میل دور بیٹھے ہوئے مدینہ طیبہ میں فاروق اعظم کو نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ ہے جیسے فراست عطا فرمائے، اگر تو محروم ہے تو کیا شکوہ کیا جائے۔ اسی زمانے میں کرامات اولیاء کا انکار ہوتا تھا، یہ پلٹ رہا ہے وہ دور اس طرف، اور ایسے شیاطین بیٹھے ہوئے اولیاء اللہ کے خلاف بکواسیں کر رہے ہیں، باقاعدہ ایک منظم پلان کے ذریعے مسلمانوں کے عقیدوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ سازشیں کی جا رہی ہے۔ تو نوجوانوں میرا پیغام یہ ہے، ایسے لوگوں کو منسوخ، کون لوگ سمجھے ہیں نا، محمد علی مرزا جیلنی، انجینئر محمد علی مرزا جیسے گمراہ لوگوں کو مت سنو، اس لیے کہ یہ عالم نہیں ہے، بالکل جاہل ہے، اس نے عربی کچھ بھی نہیں پڑھی، علم دین نام کی کوئی چیز اس کے پلے نہیں۔ لیکن ہمارا نوجوان اور سنی نوجوان بہت جلد باز ہے، جلدی جو ہے وہ کسی کے پیچھے پڑ بھی جاتا ہے اور جلدی کسی کے ہاتھ بھی جوڑ لیتا ہے۔ اس لیے آپ ان دجالوں سے بچیں، ان کے مکر و فریب سے دور رہیں۔ یہ میں مرزا محمد علی کو کئی مقام پر اس لیے نام لے کر کہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے نوجوان اس کے گمراہ کن بیانات کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ ان لوگوں سے محفوظ رہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے علماء سے جڑے رہیں، اپنی مساجد سے جڑے رہیں، اپنی جماعت کے ساتھ جڑے رہیں۔ جو جماعت کے ساتھ رہے گا اسے کبھی بھیڑیے شکار نہیں کر پائے گا، اور آپ جیسی گلے سے جدا ہوں گے بھیڑیے کا شکار ہو جائیں گے۔ آج اس صورت میں بھیڑیے جا بجا موجود ہیں، اللہ رب العزت اس سے آپ کو ہم سب کو بچائے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی بڑے مقام کے آدمی ہیں، مختصر وقت میں کیا بتایا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو منقبت ہے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مقامات بتانے کے لیے بہت کافی ہے۔ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اللہ اکبر، کیا ہے کیا ہے کیسا تیرا، اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، وہ بھلا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ دعا کرے ہمارے پشتوں پر غوث اعظم کا پنجہ رہے، وہ بھلا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔
اور ہاں وہ جو ہے نا کعبہ کے بارے میں جو فرمایا ہے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اس شیر کو بھی اس نے نشانہ بنایا، میں کسی موقع پر عرض کروں. اور تجھ سے درد، تجھ سے سخت، تجھ سے درد، در سے سخت، اور مجھ کو ہے سب سے نسبت. میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈور تیرا. اور اس نشانی کے جو سکرمات نہیں مارے جاتے اور حشر تک رہے میرے گلے میں یہ پٹا تیرا. اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر مولا تیرا. اور مزرے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت میں برسا نہیں چھالا تیرا. کیا ہے؟ بد سہی، چور سہی ہے، کسی کو یاد اس نشان. اور فرمایا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. میں نعت خانوں سے کہوں گا یہ جو عامیانہ اشعار ہیں جی، جن پر آپ تو اس لیے پڑھتے ہوں گے کہ لوگ سمجھیں. اعلیٰ حضرت کے اس منقبت سے میں نے آج تک کوئی وفی اور پرش کو منقبت میں نے نہیں سنی دیکھی جو اعلیٰ حضرت کے. اسے یاد کریں اور اسے لوگوں میں پڑھا کریں. لوگوں کی توجہ بھی ہوگی، لوگوں کو تھوڑا سا علم اور ایسے اشعار اور ایسے اماموں کے جو کلام ہیں ان کو متعارف کرائیے. ضروری نہیں کہ ہمیشہ عامیانہ کلام ہی پڑھا جائے، اعلیٰ حضرت جیسا کلام پڑھا کریں تو انشاءاللہ العزیز اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت غوث پاک کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، بزرگان دین سے حسن عقیدت عطا فرمائے، اور سیدنا غوث اعظم کی روحانیت کی برکتوں سے اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بچائے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام مبارک کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علم کے قریب آئیں، روحانیت کے قریب آئیں، مدارس کے قریب آئیں، علماء کے قریب آئیں، مسجدوں کے قریب آئیں. کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی 11ویں شریف ہم سے تقاضا کرتی ہے دین سے نزدیک رہیں، دین سے دور نہ جائیں. انشاءاللہ العزیز یہ پورا مہینہ 11ویں شریف کا ہے. وقتاً فوقتاً اس فقیر کو آپ سنیں گے تو شان غوث اعظم کا بیان میں آپ تشریف لائیے. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نئی بات آپ کو ملتی رہے گی. رب العزت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی توجہات سے، آپ کے الطاف عالیہ سے ہمیں بہرہ مند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.